السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ درس جامع الترمذی۔ الحمد لولیہ والصلاة والسلام علی نبیہ وعلی آلہ واصحابہ المتأدبین بآدابہ۔ اما بعد، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ غسل خانے میں پیشاب کرنا مکروہ، ناپسندیدہ، کراہت طبعی ہے کہ وہیں پیشاب کی بدبو ہو اور وہیں بیٹھ کے بندہ غسل کرے۔ بڑے شہروں میں غسل خانے ہی میں پاخانہ بھی بنایا رہتا ہے، تو جگہ الگ الگ ہے۔ اس غسل خانے کے اندر جو پاخانہ بنایا وہ پیالی کو ڈھک دینا چاہیے، یا پانی ڈال دیا، کسی قسم کی بدبو نہ رہ گئی۔ تو کراہیت بمعنی کراہیت طبعی، یا کراہیت شرعی ہے تو کراہت تنزیہی ہے۔ اور جب بول مکروہ ہے تو غائط تو بدرجہ اولا، پاخانہ کرنا تو بدرجہ اولا۔ غسل خانے میں جیسے یہ مکروہ ہے، ایسے ہی وضو خانے میں بھی۔ غسل کی ضرورت تو کبھی کبھی پڑتی ہے جب وہاں کراہت ہے، تو وضو کی ضرورت تو بار بار پڑتی ہے، وہاں تو کراہت بدرجہ اولا ہوگی۔ باب ما جاء فی کراہیت البول فی المغتسل۔ اور یہ کراہت بھی فقہا نے اس قید سے مقید رکھا ہے کہ جب غسل خانے میں بہنے کا سسٹم نہ ہو قاعدے کا۔ لیکن اگر پانی بہنے کا سسٹم قاعدے کا ہے، پیشاب کیا پانی بہا دیا، تو اب وہ کراہت نہ رہی، کیونکہ کراہت کی وجہ ہے وسوسہ پیدا ہونا، وہ نہیں رہے گی۔ حدثنا علی بن حجر واحمد بن محمد بن موسى قال اخبرنا عبد الله بن المبارك عن معمر عن اشعث عن الحسن البصري عن عبد الله بن المغفل أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يبول الرجل في مستحمه۔ مستحم اسم ظرف ہے، موضع استحمام یعنی گرم پانی سے غسل کرنے کی جگہ۔ اب مطلقاً غسل خانے کو مستحم کہا جاتا ہے، چاہے گرم پانی سے کرے یا ٹھنڈے پانی سے کرے۔ اور یہ ممانعت رجل کے لیے بھی ہے اور مرأت اس رجل کے تابع ہے۔ اور نہی کی وجہ بھی ارشاد فرمائی، مصطفیٰ کریم نے فرمایا ان عامۃ الوسواس منہ، عام وسوسے اسی سے پیدا ہوتے ہیں کہ چھیٹ پڑی، یہ ہوا، وہ ہوا۔ تو جو سبب وسواس بنے اس سے بچنا چاہیے۔
اس باب میں ان رجل من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور کے ایک صحابی سے بھی اس میں روایت ہے، ہو سکتا ہے نام ان کو نہیں معلوم، اس لیے نام کا ذکر نہیں کیا۔ اور کبھی راوی کسی کا نام ذکر نہیں کرتے ہیں، یا اس لیے کہ وہ صغیر فی السن ہے، یا کوئی اور وجہ ہے۔ تو یہ ابہام سند میں حارج نہیں، لأن اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم کلہم عدول، تو رجل من اصحاب النبی یہ ابہام حارج نہیں۔ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث غریب ہے، تفرد راوی میں ہو گیا، اس کا ذکر، غرابت کا ذکر آگے کر رہے ہیں، لا نعرفہ مرفوعا الا من حدیث اشعث بن عبداللہ، اشعث بن عبداللہ ہی کی روایت سے مرفوعاً یہ ہمیں ملی ہے، بس یہی غرابت ہے۔ اور اشعث وہ ہیں جنہیں اشعث اعمیٰ کہا جاتا ہے۔ علماء کی ایک جماعت نے غسل خانے میں پیشاب کو مکروہ گردانا ہے، اور یہ فرمایا ہے کہ عام وسواس اس سے پیدا ہوتے ہیں، اور بعض علماء نے رخصت دی ہے کہ جائز ہے، تو کراہت تنزیہی کے ساتھ جواز ہو تو اس میں تضاد نہیں۔ جنہوں نے رخصت دی ہے محمد ابن سیرین ہیں، جب ان سے کہا گیا کہ کہا جاتا ہے کہ عام وسواس اس سے پیدا ہوتے ہیں، تو فرمایا ربنا اللہ لا شریک لہ، ہمارا رب اللہ، اس کا کوئی شریک نہیں، یعنی اللہ پیدا کرتا ہے وسوسے کو، یہ پیشاب سے تھوڑی پیدا ہوتا ہے، بس یہ مطلب ہوا کہ اللہ کے علاوہ کوئی چیز پیدا کرنے والا وحدہ لا شریک۔ عبداللہ ابن مبارک جو اولیاء کاملین سے ہیں، انہوں نے غسل خانے میں پیشاب کو جائز گردانا ہے جب اس میں پانی کا بہاؤ ہو، پانی بہہ جائے کسی قسم کے، پھر وسوسے کی صورت نہیں آتی۔ ابو عیسیٰ ترمذی کہتے ہیں اس کی حدیث ہم سے بیان کیا احمد ابن عبد العاملی نے حبان سے روایت کر کے، اور وہ عبداللہ ابن مبارک سے رضی اللہ۔ باب ما جاء فی السواک، یہ باب اس سلسلے میں ہے کہ مسواک کے سلسلے میں کیا روایات وارد ہیں۔ سواک کا دو معنی ہے سین کے کسرے کے ساتھ، ایک تو وہ آلہ جس سے دانت کو صاف کرتے ہیں، مسواک، اور ایک سواک کا معنی مصدری ہے، فعل، مسواک کرنا۔ حضرت ابو قریب کوفی نے حدیث بیان کیا، وہ کہتے ہیں حدثنا عبدۃ بن سلیمان عن محمد بن عمرو عن ابی سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عبد الرحمن بن صخر دوسی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لولا ان اشق على امتی لامرتهم بالسواک عند كل صلاة،
اگر میں اپنی امت پر شاق نہ سمجھتا، گرا نہ سمجھتا، تو لَأَمَرْتُهُمْ یعنی لَأَوْجَبْتُهُمْ، تو میں ان پر مسواک کرنا، اور سواک کا معنی اگر اعلیٰ ہے تو بے استعمال سواک، مسواک کو استعمال کرنا واجب قرار دے دیتا ہر نماز کے وقت۔ ہر نماز کے وقت اندہ بالکل مقارنت حقیقیہ نہیں، تو ہر نماز کے وقت یعنی وضو کے وقت۔ چنانچہ دوسری روایات میں ہے بھی عند کل وضو، عند کل طہور، الاحادیث یفسر بعضها بعضا، تو اس لیے عند کل صلاح کا معنی بھی وہی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم، تو ظاہر بات ہے کہ جب نماز کے لیے مسجد میں کھڑے ہوں گے یا مصلی پہ کھڑے ہوں گے تب تھوڑی وضو بنائیں گے، اس سے پہلے۔ تو ایسے ہی یہاں بھی پھر مسواک یہ منہ کی طہارت کے لیے ہے، تو طہارت سے مقارن ہوتی ہے، وضو کے وقت رہے۔ اور پھر اگر نماز کے وقت ہو تو کبھی اگر خون نکل گیا تو وضو ٹوٹ جائے گا، تو بجائے نیت باندھنے کے پھر جانا پڑے گا وضو بنانے۔ ہم احناف کے ہاں خون نکلنے سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، تو شوافے کے ہاں نماز کے وقت وہ نیت باندھنے سے پہلے ادھر ادھر گھما رکھ لیا۔ اور پھر یہ درا نظافت کے بھی وہ ہے کہ منہ میں مسواک گھمایا، کلی بھی نہیں کیا اور نیت باندھ لیا۔ اس لیے احناف کا موقف زیادہ انفس اور زیادہ اقرب الی النظافہ۔ اس حدیث پاک سے یہ بھی سمجھا گیا کہ مصطفیٰ کریم کو خدائے پاک نے اختیار دیا، جس چیز کو چاہیں واجب کر دیں، جس چیز کو چاہیں حرام فرما دیں۔ فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، اور اس حدیث پاک سے مصطفیٰ کریم کی رحمت کا بھی مظاہرہ ہوتا ہے کہ آپ امت پر کتنے رحیم ہیں۔ مسواک کرنے کی بڑی فضیلت آئی ہے، یہاں تک کہ فرمایا گیا ہے کہ بلا مسواک کے نماز پڑھنے اور مسواک کے ساتھ نماز پڑھے تو مسواک کے ساتھ نماز جو پڑھتا ہے وہ 70 گنا زیادہ ثواب ملتا ہے۔ مسواک رہا معاملہ یہ کالگیٹ اور برش وغیرہ کرنے کا، اس سے بہرحال وہ سنت ادا نہیں ہوتی، ہاں صاف صفائی ہو جاتی ہے منہ، تو اصل سنت تو وہ ہے کہ مسواک ہو۔ کچھ لوگ اپنی بزنس کے لیے اس برش اور کالگیٹ ہی کا نام رکھ دیتے ہیں مسواک، مگر نام رکھنے سے کام نہیں ہوتا۔ مسواک کی برکت تو یہ ہے، ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک غزوے میں وضو کا ٹائم ہوا، صحابہ مسواک کرنے لگے، نماز پڑھنے کے لیے وضو بنانے کے لیے مسواک کرنے لگے۔ سامنے کفار کا دیکھا انہوں نے، نظر پڑی تو ان کے دل میں ایسی ہیبت طاری ہوئی کہ یہ تو سب دانت تیز کر رہے ہیں، شاید کاٹ کھائیں گے، میدان چھوڑ کر بھاگ گئے، اور مسواک کی برکت سے میدان فتح ہو گیا۔ مسواک وضو کی سنت ہے کہ نماز کی سنت ہے کہ دین کی سنت ہے؟ راجع یہی ہے، امام احمد رضا قدس سرہ فرماتے ہیں راجع یہی ہے کہ یہ دین کی سنت ہے، سنت مؤکدہ ہے۔ عبداللہ ابن مبارک تو یہاں تک فرماتے ہیں کہ اگر ایک آبادی کے لوگ مسواک کرنا چھوڑ دیں تو میں ان سے قتال کروں گا، جیسے مرتدین سے قتال ہوتا ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا اہتمام فرماتے تھے مسواک کا کہ جب در دولت پہ تشریف لاتے سب سے پہلا کام مسواک، یہاں تک کہ ظاہری دنیا سے تشریف لے جانے لگے تو بھی آخری وقت بھی مسواک آپ نے کیا، اور ام المومنین صدیقہ کو مسواک دیا۔ مسواک ایک بالش بڑی ہونی چاہیے، اس سے زیادہ نہیں، ورنہ شیطان اس پر جھولا جھولتا ہے۔ چھگڑیا کے برابر موٹی ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں۔ داہنے ہاتھ سے پکڑ کے مسواک کرنا چاہیے۔ دانت کی چوڑائی میں مسواک کرنا چاہیے، لمبائی میں نہیں، اس سے مسوڑھے کمزور ہو جاتے ہیں، خون بھی نکلنے کا ڈر رہتا ہے۔
السواک مطہرۃ للفم و مرضات للرب، منہ کی صفائی بھی اس میں ہے، رب کی رضا بھی اس میں ہے۔ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السواک سنہ فاستاکوا ای وقت شئتم، سنت ہے مسواک کرنا، جب میسر آئے مسواک کرو، اس میں کوئی وقت کی قید نہیں ہے۔ شوافے کے ہاں ہے کہ روزہ دار شام کے ٹائم مسواک نہ کرے کہ مسواک کرنے سے منہ کی جو بو خدا کو بہت پسند ہے روزے دار کی وہ ختم ہو جاتی ہے، ہمارے یہاں نہیں۔ وہ بو جو پسند ہے وہ بھوک کی وجہ سے جو بو ہے، اور مسواک سے جو بو ختم ہوتی ہے وہ منہ کی دوسری بو ختم ہوتی ہے۔ ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں اس حدیث کی روایت محمد بن اسحاق عن محمد ابن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید ابن خالد عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور ابو سلمہ بن عبد الرحمن کی حدیث جو حضرت ابو ہریرہ سے ہے وہ زید ابن خالد بھی ہے عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتے ہیں یہ دونوں روایتیں میرے نزدیک صحیح ہیں۔ کیوں؟ اس کے صحت کی ایک وجہ بتاتے ہیں کہ تعدد طرق سے یہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور کہتے ہیں ابو ہریرہ کی حدیث انما صحح لانه قد روی من غیر وجہ، اس لیے کہ تعدد طرق سے مروی۔ لیکن محمد بن اسماعیل بخاری کا خیال یہ ہے کہ ابو سلمہ کی جو حدیث ہے وہ زید ابن خالد سے وہ اصح، اور اس باب میں ابو بکر صدیق مولا کائنات، صدیقہ، عبداللہ ابن عباس، حذیفہ بن یمان، زید ابن خالد، انس ابن مالک، عبداللہ ابن عمر، ام حبیبہ زوج النبی، عبداللہ ابن عمر، ابو امامہ باہلی، ابو ایوب انصاری، تمام بن عباس، عبداللہ بن حنزلہ، ام سلمہ، واصلہ، ابو موسیٰ عشری، یہ بہت سے لوگوں سے روایت ہے تعدد۔ حدثنا حناد حدثنا عبد عن محمد بن اسحاق عن محمد بن ابراہیم عن ابی سلمہ عن زید بن خالد الجہنی قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، سمعتو کا جو مفعول ہوتا ہے وہ مقول ہوتا ہے، ذات نہیں ہوتی ہے، یہاں رسول اللہ ہی کو مفعول بنا دیا سمعتو کا، یہ غایت توجہ، حضور کی بات کیا میں نے حضور ہی کو سنائے، فرماتے کہ لولا انا شق علی امتی لامرتهم افرزتهم واوجبتهم بالسواک عند كل صلاة عند كل طهور ولاخرت العشاء صلاة العشاء، اور نماز عشاء کو میں ثلث اللیل تک، ایک تہائی رات تک مؤخر کر دیتا۔ تو مسواک کا اتنا اہتمام خود راوی کرتے تھے حضرت زید بن خالد، فرماتے ہیں وہ جب مسجد میں نماز کے لیے حاضر ہوتے تو ان کی مسواک ان کے کان پر رہتی، جیسے کاتب قلم اپنے کان پہ رکھتا ہے۔ جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے الاستنا تو مسواک کر لیتے، پھر اس کو اس کی جگہ پر کان پر رکھ لیتے۔ حضرت ابو عیسیٰ ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ بعد میں خیال آیا تو ایک حدیث اور صراحتاً ذکر کر دیا، شروع میں ذکر کیا، اس سے بھی مسواک کی اہمیت کی طرف اشارہ ہوتا ہے کہ بہت سی حدیثیں ہیں۔ باب ما جاء اذا استيقظ احدكم من منامه فلا يغمسن يده في الاناء حتى يغسلها، یہ باب اس سلسلے میں کہ جب تم میں کا کوئی اپنی نیند سے بیدار ہو، چاہے رات کی نیند ہو چاہے دن کی نیند ہو، تو اپنے ہاتھ کو برتن میں نہ ڈبوئے جب تک کہ اسے دھو نہ لے۔
مکروہ ہے. اور بیدار ہونا بھی یہ قید احترازی نہیں ہے، اتفاقی ہے کہ اس وقت ذرا زیادہ اہتمام ہے. ورنہ بیداری میں بھی جب نماز کے لیے وضو بنا یا وضو بنانے کے لیے جب وہ کرے تو ہاتھ پہلے دھو لے گٹے تک. حدثنا ابو الولید احمد بن بکار دمشقی من اولد بسر بن ابو اولد ولد کی جمع کہ بسر بن ارتاد کے اولاد سے یہ ہے. اور بسر بن ارتاد مصطفیٰ کریم کے صحابی. قال حدثنا الولید بن مسلم عن اوزائی عبد الرحمن الاوزائی جن کا مزار پرانوار بیروت میں ہے، بحمدہ تعالیٰ چند بار ان کے مزار پر حاضری کی سعادت ملی. عن ابن شہاب الزہری عن سعید بن المسیب ابو سلمہ بن عبد الرحمن عن ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا استيقظ احدكم من اللیل، جب تم میں کا کوئی رات میں بیدار ہوئے تو اپنے ہاتھ کو ادخل یدخل، اپنے ہاتھ کو برتن میں داخل نہ کرے، حتی یفرغ، افرغ یفرغ افراغ، یہاں تک کہ ہاتھ پر 2 مرتبہ یا 3 مرتبہ پانی اڈیل لے، اور بعض روایتوں میں ہے دھو لے. اس کی وجہ یہ بتائی کہ کیونکہ اسے معلوم نہیں ہے کہ کہاں اس کے ہاتھ نے رات گزاری. اصل میں عرب گرم ملک، گرم علاقہ، لوگ ڈھیلے سے استنجا کرتے تھے، گرمی ہوتی تھی تو استنجے کی جگہ وہ نجاست ادھر ادھر کرتی، اور پھر آدمی رات میں سوتا تو ہاتھ ادھر ادھر پہنچ جاتا تو ہاتھ میں نجاست کا شبہ ہوتا. تو یہ لا یدری شبہے کی وجہ سے تو کراہت تنزیہی ہوئی، ورنہ حکم تو یہی ہے کہ الیقین لا یزول بالشک. لہذا یہ دھونا ہاتھ کا اتنا مستحب ہے. اس باب میں عبداللہ ابن عمر، جابر بن عبداللہ، عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہم سے روایت ہے. ترمذی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث حسن صحیح ہے، اور یہ حدیث پر گفتگو کر دیا سند پر. امام شافعی فرماتے ہیں میرے نزدیک محبوب یہ ہے کہ جو بھی نیند سے بیدار ہو، چاہے دن کی نیند ہو قیلولہ والی یا لیلولہ والی او غیرہ، اس کے لیے یہ ہے کہ اپنے ہاتھ کو لا يدخل فی وضوئہ، واو کے فتح کے ساتھ، وضو کے پانی میں ہاتھ نہ ڈالے جب تک کہ اسے دھو ڈالے. اگر دھونے سے پہلے ہاتھ کو ڈال دیا تو اس کو میں ناپسند سمجھتا ہوں. لیکن اس سے پانی فاسد نہیں ہوگا، پانی نجس نہیں ہوگا جب ہاتھ پہ کوئی نجاست نہ ہو. اس سے سمجھا گیا کہ یہ ایک امر استحبابی ہے، اگرچہ تاکید کے ساتھ ہے، کیونکہ اور روایات سے اس کی تہ تک بندہ پہنچتا ہے. تو فقہا نے تمام روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے مسئلے کا استنباط کیا. امام احمد بن حنبل فرماتے ہیں جب رات میں بیدار ہوا اور ہاتھ دھونے سے پہلے وضو کے پانی میں ہاتھ ڈال دیا تو میں یہ پسند کرتا ہوں کہ پانی کو پھینک دیا جائے. امام احمد بن حنبل، حسن بصری کے ہاں پانی نجس ہو جاتا ہے. حضرت اسحاق بن راہویہ فرماتے ہیں اذا استيقظ من النوم باللیل، رات میں جب نیند سے بیدار ہو یا دن میں، تو ہاتھ کو وضو کے پانی میں نہ ڈالے جب تک کہ دھو نہ لے. تو یہ استيقاظ بھی قید احترازی نہیں ہے، لہذا ویسے بھی بیداری میں بھی اگر وضو بناتا ہے تو ہاتھ کو پہلے گٹے تک دھونا یہ مستحب ہے. یہ ایک طریقے سے نظافت کی تاکید ہے، نظافت
کا اہتمام ہے، پہلے ہاتھ دھو لے کہ وہی آلے طہارت ہے، پھر اس کے بعد پانی کو استعمال کرے۔ اور اس کی تاکید اس وقت اور زیادہ ہو جاتی ہے جب سو کر کے بیدار ہو، اور زیادہ ہو جاتی ہے جب استنجا ڈھیلے وغیرہ سے کیا ہوا ہو۔ اور یہ ہاتھ کو اتنا دھونا بار بار اہتمام یہ اسلام میں ہے۔ آج تو کرونا کی وجہ سے ہاتھ کو دھونے کی تاکید کی جاتی ہے، مگر مذہب اسلام نے پہلے ہی سے یہ تاکید کی ہوئی ہے کہ اس قسم کی بیماریاں آئیں ہی نہ۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ واہل بیتہ اجمعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔